أما بعد قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. محترم سامعین، جس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حد و حساب ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو بھی شمار کرنا ممکن نہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بے پایا اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا جو اشرف المخلوقات ہے اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. مگر صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انسانوں کے اندر بھی فرق مراتب اور تفاوت کا سلسلہ برقرار رکھا. بعض کو بعض پر فضیلت دی. بعض تو وہ ہیں جو ایمان و اسلام کی دولت سے بھی محروم ہے جبکہ بعض کو ایمان کی دولت سے نوازا. بعض تو صرف مؤمنین ہے جبکہ بعض کو انبیاء کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا. اور جو ان میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ نفوس سے ان کو شرف نبوت سے نوازا اور ان میں بھی قلب حضر کو مصطفیٰ بنا کر مبعوث فرمایا. جیسا کہ اللہ کے پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا تھا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانۃ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اسی طرح اللہ کے پیغمبر کے تمام صحابہ بھی اللہ ہی کا انتخاب ہیں. اور کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اس سب کے باوجود بھی تمام صحابہ برابر نہیں بلکہ ان میں بھی فرق مراتب اور تفاوت و تفاضل ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اسی طرح سورہ حدید میں ارشاد فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد اللہ الحسنى. سابقون متاخرون مہاجرین و انصار کی تفریق کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو بھی بڑی شان و شوکت سے نوازا. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت کے اوپر سے گناہوں کی نجاست کو دور کر کے انہیں پاک صاف کر دے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے پیغمبر نے حسن و حسین کو علی اور فاطمہ کو بلا کر ایک چادر کے اندر لیا اور یہ دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ انہیں بھی اہل بیت میں شامل فرما دے. اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انا تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی. میں تمہیں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت. اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کل سبب ونسب منقطع یوم القیامۃ الا سببی ونسبی. کل قیامت کے دن تمام کی تمام تعلق داریاں اور تمام کی تمام رشتہ داریاں منقطع ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی سوائے میری رشتہ داری کے. یہی وہ حدیث ہے. اس حدیث کی بنیاد پر عمر رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی سے کہا اور ان سے ان کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کا مطالبہ کیا. جب سیدنا عمر کا ام کلثوم سے نکاح ہو گیا تو مہاجرین میں وہ خوشی خوشی یہ بات بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کی نواسی اور سیدنا علی کی بیٹی میرے نکاح میں ہے. اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن میری رشتہ داری کے علاوہ ساری رشتہ داریاں منقطع ہو جائیں گی. اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی. اللہ کی قسم، اللہ کے پیغمبر کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا رویہ کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی سے زیادہ پسند ہے. اسی طرح امام بخاری نے باب قائم کیا باب قرابت رسول اللہ اور ابوبکر صدیق کا فرمان لے کر آئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ارکبوا محمدن فی اہل بیتی، اللہ کے محمد کا لحاظ، اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ ان کے اہل بیت کے بارے میں رکھو. اسی طرح ایک بار حسن حسین کو کھیلتے ہوئے دیکھا، انہیں اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فرماتے ہیں بی ابی شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی. یہ تو اللہ کے پیغمبر کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں. یہ بات سن کر علی کو ہنس دیے. یہ تھی محبت صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جو باہم محبت اور رشتہ داری اور رواداری اور بھائی چارے کی تدلاعت کرتی ہے. اور تمام صحابہ اور اہل بیت آپس میں رحماء بینہم کا مصداق اور اللہ کے پیغمبر کے قائم کردہ مواخات پر عمل پیرا تھے. لیکن بعض رافضی نما لوگ اس قسم کا نعرہ لگواتے ہیں کہ اموی اور علوی خاندان کے درمیان شدید نفرت تھی، لڑائی جھگڑا تھا. اگر ایسا ہوتا، اگر اس بات میں کچھ سچائی ہوتی تو عثمان کبھی ذوالنورین نہ بن سکتے. اگر اس بات میں کچھ سچائی ہوتی تو سیدنا معاویہ کبھی خال المؤمنین نہ قرار پاتے. اگر اس بات میں سچائی ہوتی تو انہیں یہ شان و شوکت اور اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارتیں نہ ملتی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ
اہل بیت کی محبت میں رافضی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میں تنقید کرتے ہیں، حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ تو وہ ہیں جو اہل بیت سے شدید محبت کیا کرتے تھے، تبھی تو سیدنا علی کی بیٹی کے نکاح کو عظمت اور شرف سمجھتے تھے اپنے لیے، اور اسی طرح حسن و حسین کو بڑے شرف سے نوازتے تھے اور ان کی تکریم کرتے تھے۔ اسی طرح جب عہد فاروقی میں قید پڑتا تو اللہ کے پیغمبر کے چچا تمام صحابہ کو چھوڑ کے اللہ کے پیغمبر کے چچا عباس کے پاس جا کر دعائے استسقاء کراتے، اور اسی طرح جب مال غنیمت کی تقسیم کی باری آئی تو حسن و حسین کو 5,000 درہم سے نوازا اور اپنے بیٹے عبداللہ کو 3,000 درہم دیے۔ اس روایت کا راوی بیان کرتا ہے کہ یہ فرق اور یہ تفریق اس وجہ سے تھا لمکانہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ حسن و حسین کی قرابت داری اور نسبت رسول اللہ سے تھی۔ مگر پھر بھی رافضی لوگ کہتے ہیں، اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ اس وقت سے پہلے کی باتیں ہیں کہ جب سیدنا عمر نے صدر فاطمہ پر دروازہ گرایا اور ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ یہ تاریخ کی بہت بڑی گپ اور جھوٹ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سیدنا علی کبھی اپنی بیٹیوں میں کلثوم کا نکاح سیدنا عمر سے نہ کراتے، اور کبھی عبید اللہ بن عمر سیدنا عبداللہ بن عمر کے بیٹے ان کا نکاح زینب بنت علی سے نہ ہوتا۔ یہ سب جھوٹ تھا، تاریخ کی گپیں تھی، اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری رشتہ داریاں اس کے بعد بھی قائم ہوئی، اور یہ سلسلہ در سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا۔ اگر اس طرح کا کوئی اختلاف ہوتا تو صحابہ اور اہل بیت کی دوبارہ کوئی رشتہ داری نہ ہوتی، لیکن یہ سب رشتہ داریاں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان کے درمیان مواخات قائم تھی اور اس پر قائم تھے۔ یہ سب اسلام ہی کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔